السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویسلی۔ ناظرین، کافی ٹائم سے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایون کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ملکی سطح پر انڈیکس کی سب سے جو بلند ترین سطح ہے اس کو بھی عبور کر گیا۔ گورنمنٹ بار بار یہ بیان دے رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ملکی معیشت میں بہتری کی جانب اشارہ ہے، جبکہ دوسری جانب بہت سارے لوگ اس کو مصنوعی قرار دے رہے ہیں۔ کیا یہ تیزی حقیقی ہے؟ کیا یہ تیزی مصنوعی ہے؟ اور اگر یہ حقیقی ہے تو اس کا عام آدمی اور ملکی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کا ایک ویل ناؤن فیس جناب زاہد لطیف خان صاحب موجود ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں زاہد لطیف خان گروپ آف کمپنیز اور ریٹ کے، اور وائس چیئرمین ہیں اسٹاک بروکر ایسوسی ایشن کے۔ آئیے ذرا ان سے ساری تفصیلات جان لیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، سب سے پہلے اس تکنیکی سوال کو سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ تیزی حقیقی ہے یا پھر یہ مصنوعی ہے اور اس کا عام آدمی اور معیشت پہ کیا اثر ہے، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا اسٹاک مارکیٹ دراصل ہے کیا، اور یہ فنکشن کیسے کرتی ہے، اور اس کو چلانے والے یعنی کہ اس کے فنکشنز کو استعمال میں لانے والے وہ لوگ کون ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایکچولی آپ نے ایک ہی سوال کے اندر کافی سارے سوال اٹھا دیے ہیں، بٹ مجھے خوشی ہوگی کہ میں لوگوں کو ایکسپلین کر سکوں کہ ایکچوئل اسٹاک مارکیٹ چیز کیا ہے۔ جو پاکستان کے اندر جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کی اگر آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ نے عسکری بینک کے شیئر خریدنے ہیں تو آپ عسکری بینک کی برانچ پہ جا کے نہیں خرید سکتے، یا پی ایس او کے شیئر خریدنے ہیں تو پی ایس او کے پیٹرول پمپ پہ جا کے شیئر نہیں خرید سکتے۔ تو آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے، جہاں پر آپ جو ہیں وہ اپنے مرضی کے شیئر خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں تھرو اے اسٹاک بروکر۔ اس کے علاوہ بھی اسٹاک مارکیٹ کے بڑے کام ہیں، فار ایگزامپل کیپٹل ریز کرنے کے حوالے سے جو ان کمپنیز کو اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے تو وہ پھر اپنا اسٹاک مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اور آ کے وہ بتاتے ہیں اپنی کریڈینشلز اور اپنی کمپنی کی ہسٹری، پروفیٹیبلٹی، فیوچر پلانز، جس کی بیسس پہ وہ پبلک سے پیسے ریز کرتے ہیں اور اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اور جب بزنسز ان کے پروفٹ میں آتے ہیں تو وہ پھر وہ ڈیویڈنڈس بھی دیتے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو۔ یہاں تک تو یہ بات اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ اسٹاک مارکیٹ چیز کیا ہے۔ اب آپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 1.5 سال سے بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں اور اس کے کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2023 کے مئی اور جون کے جو 2 ماہ تھے، بلکہ اس سے پہلے سے مسلسل ہمارے ملک میں غیر یقینی صورتحال تھی۔ اسٹاک مارکیٹ راک باٹم لیولز پہ آ چکی تھی۔ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا۔ پاکستان کی انفلیشن 41% چلی گئی تھی۔ پاکستان کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ 22% چلے گئے تھے، آل ٹائم ہائی۔ تو سارے انڈیکیٹرز جو تھے نا وہ بڑے زیادہ ٹینشن والے تھے، اور اس وقت مئی اور جون میں اس وجہ سے میں اس کو ورسٹ منتھ کہتا ہوں کہ بچے کی زبان پہ تھا کہ شاید خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر 30 جون 2023 کو پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایس بی اے سائن کرنے میں کامیاب ہوا۔ ایس بی اے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، تو $1.5 بلین کا ایک شارٹ ٹرم پروگرام تھا، اور اس میں آئی ایم ایف نے جو خاص جو گورنمنٹ کو یہ ایک پابندی لگائی تھی کہ آپ نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے۔ آج جو اسٹاک مارکیٹ بڑھتے جو ہے 2 گنا یا 3 گنا بڑھ گئی ہے پچھلے 1.5 سال میں، اس میں اسٹرکچرل ریفارمز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور آئی ایم ایف نے جب امبریلا پرووائڈ کر دیا تو انٹرنیشنل اور لینڈنگ ایجنسیز جو ورلڈ بینک ہے یا اس قسم کے اور ادارے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی طرف جو ہے وہ پازیٹیولی دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کو اپ گریڈ کر دیا۔ پاکستان کے جو انٹرنیشنل بانڈز تھے ان کی ییلڈ وغیرہ بھی بہت بہتر ہوگی۔ تو یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کو امپروومنٹ سائڈ کے اوپر لے کے چلیں گے۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں بہت تیزی سے انفلیشن نیچے آئی ہے، یعنی کہاں 40% پلس تھی اور کہاں اب وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، اور اب اس دسمبر کی جو فورکاسٹ ہمارے فائنانس منسٹر کر رہے ہیں وہ تو اور مزید کم ہونے کی انفلیشن کی فورکاسٹ کر رہے ہیں، میننگ، اور انٹرسٹ ریٹ بھی 22 سے جو ہے 13 تک تو آ چکے ہیں، اور بہت امکانات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ نیکسٹ جو ہے 3-4 منتھس کے اندر سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ آ جائیں گے۔ سر، مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ آپ نے جو سارے اشاریے دیے ہیں، گورنمنٹ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت بھی بہتر ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ رہی ہے، آپ نے بھی یہی اشاریے دیے، تو اس سب کو میئر کیسے کیا جاتا ہے؟ اور دوسری جانب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ جو تیزی ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مصنوعی ہے، تو یہ تاثر زائل کیسے ہوگا؟
دیکھیں جہاں تک لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکیٹ میں جو تیزی ہے وہ مصنوعی ہے، وہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں، کبھی دھرنے کی خبر آتی ہے، کبھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی خبر آتی ہے، یا کسی اس قسم کی چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مارکیٹ کیوں بڑھ رہی ہے، حالات تو خراب ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری ریمیٹنس بھی امپروو ہوئی ہے ڈسپائٹ دیز چیلنجز، ہماری ایکسپورٹس بھی امپروو ہوئی ہیں، حالانکہ تھوڑی تھوڑی امپروو ہوئی ہیں، بٹ جو انڈیکیٹرز ہیں نا، آؤٹ لک جو ہے وہ بہتر ہوتا چلے گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں تبدیل ہو گیا آفٹر سو مینی ایئرس، یعنی یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ہوا میں نہیں اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی، بلکہ تمام میکرو لیول کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اسٹاک اکانومی کے امپروو ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید امپرومنٹ کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہتری ہے یا جو یہ تیزی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں، یا پھر آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہوئے، شرح سود میں کمی کی وجہ سے ہوئے، یا کوئی اسپیسیفک کمپنیز ہیں جنہوں نے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس وجہ سے یہ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اسٹرکچرل ریفارمز آئی ایم ایف کے کہنے پہ گورنمنٹ نے کی، جو کہ ٹف تھی، جو کہ لوگوں کے لیے ان کو ہضم کرنا مشکل تھا، یعنی بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، گیس کی قیمتیں بڑھ گئی، وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے ان کمپنیز کا رک گیا۔ جو پرانا سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہوا تھا وہ اس جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ریکرنگ ہر منتھ جو سرکولر ڈیٹ پڑ رہا تھا وہ رک گیا۔ پرائیویٹائزیشن کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان بہت زیادہ سیریسلی جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر دیا، خاص طور پہ پی آئی اے کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی، ویری ریسنٹلی، گورنمنٹ نے بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی ہے کہ بینکوں نے پچھلے 3-4 سالوں میں گورنمنٹ کے بلز خرید کے بہت فینومینل پروفٹس کمائے تھے۔ تو اب گورنمنٹ نے ایک تو ان کو پابند کیا ہے کہ جو آپ نے اتنا منافع کمایا تھا گورنمنٹ ٹی بلز لے کے، تو آپ اب جو ہیں وہ ایک تو اضافی ٹیکس دے دیں، کیونکہ گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کے ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ پابند کیا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ ٹی بل یہ گورنمنٹ نہیں خریدیں گے، گورنمنٹ کے انسٹرومنٹس، بلکہ پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں پیسے دیں گے تاکہ ایس ایم ایز چلنا شروع ہو جائیں۔ تو جب پیسے مزید مارکیٹ میں آئیں گے تو کاروبار جو ہیں وہ وسیع ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹلی سیمنٹ کے حوالے سے بھی ایکسپورٹس کی اچھی فگرز آئی ہیں، ہماری رائس ایکسپورٹ کی بڑی اچھی فگرز آئی ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ شاید غور نہیں کرتے، اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو تیزی ہے وہ مصنوعی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ جو پاکستان کے اکنامک میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے امپروو ہوئے ہیں۔ اصل سوال جو آپ کا جو تھا نا، جو آپ نے بالکل شروع میں کیا تھا کہ ایک عام آدمی کو اس کا کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہوں گے۔ فار ایگزامپل اب گورنمنٹ نے جو آئی پی پیز کے حوالے سے سختی کر کے ان کے ساتھ معاہدے منسوخ کیے ہیں، تو ہم بہت اسٹرانگلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 ماہ میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ جب وہ بجلی کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایک عام بندے کو بھی بہت فرق پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈسٹری کو جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی ریڈیوس ہوگی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، نیا ان کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، وہ اینٹی وار ہیں، تو امکانات ہیں کہ وہ یوکرین وار ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوکرین وار شروع ہوئی تھی تو آئل جو ہے وہ تقریباً $130-135 پر بیرل پہ چلے گیا تھا، جو اب یوز ٹو ہونے کی وجہ سے یا واٹ ایور $70-75 پہ آ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہے گی۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈالر کا خرچ جو ہے وہ آئل امپورٹ پہ ہوتا تھا، اس کا بھی پاکستان کو اس کا بڑا ریلیف ملا ہے جب سے آئل پرائسز انٹرنیشنلی کم ہوئی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب وار اگر انشاءاللہ رک جاتی ہے تو مزید جو ہے آئل کی پرائسز کم ہوں گی۔ اسی طرح دنیا کی اور کموڈٹی پرائسز جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اس کا بھی پاکستان کو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان بے تحاشا کموڈٹیز باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔
سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, ایک عام آدمی کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت جلدی جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ تیزی بڑھتی جا رہی ہے, جو ایک انڈیکس کی سطح تھی اس کو بھی عبور کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ بتائیے گا, جو ملکی معیشت ہے, عام آدمی کس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر تیزی آ رہی ہے تو ملکی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور عام آدمی کو بھی فائدہ ہوگا, اور ملازمتوں کی جو سب سے زیادہ چیز تھی جس کی وجہ سے جب ہم کر رہے تھے کہ ڈیفالٹ کا ایک خطرہ منڈلا رہا تھا, ملازمتوں کے مواقع بھی کم تھے, لوگ بھی مایوس ہو کے یہاں سے جا رہے تھے, تو وہ جو ایک اثر ہے عوام کی جو مایوسی ہے وہ کیسے زائل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو لوگ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو اگر آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو تو اس کے حوالے سے وہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کسی بھی گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں, وہاں پر آپ کو ہر گروسری اسٹور پہ رفان کے پروڈکٹس نظر آتے ہیں فار ایگزامپل. تو آپ ان پیسے تو دے کے اور وہ پروڈکٹ خریدتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کمپنی کے شیئر بھی خرید لیں تو آپ اس کے حصے کے منافع کے حصہ دار بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ جو ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہیول نام کی ایک گاڑی جو ہے وہ بے تحاشا آپ کو سڑک پہ اچانک نظر آئی, چائنیز گاڑی. وہ جو کمپنی امپورٹ کر رہی تھی اور جو اس کو پاکستان میں اس نے اس کی بلکہ مینوفیکچرنگ بھی کرنا شروع کر دی ہے, اس کا شیئر جو ہے وہ کہاں سے کہاں امپروو کر گیا. تو ہم اگر فار ایگزامپل 2.5 سال پہلے گاڑی کی قیمت تھی 60 لاکھ روپے اور شیئر بھی 60 روپے کے تھے. اگر ایک گاڑی کے بجائے 60 لاکھ کی گاڑی لینے کے بجائے اگر 1 لاکھ شیئر لے لیے ہوتے تو آج وہ 1100 روپیہ اس کمپنی کا شیئر ریٹ ہو گیا. اتنا پروفٹ ہوا ہے اس کمپنی کو پچھلے 2.5 سال میں, اتنی گاڑی بکی ہے, اتنا پروفٹ ہوا ہے کہ آپ آج جو ہیں 2.5 سال کے بعد 10 گاڑیاں خرید سکتے تھے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. سو اسی طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں جو بندہ اپنی ارد گرد نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے, اور جہاں پر وہ اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے پیسے, اسی کمپنی میں اگر وہ انویسٹ بھی کر دے تو اس کو اتنے حصے کا منافع ضرور مل سکتا ہے. سر یہیں سے ایک اور سوال جنریٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہاں پہ اگر وہ انویسٹمنٹ کر دے یا شیئر خرید لے, ایک عام آدمی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کس طرح حصہ دار بن سکتا ہے, شیئرز کیسے بائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ گولڈ کی صورت میں ہے, پلاٹ خرید لیا, بینکوں کے اندر پیسے رکھوا دیے. تو عام آدمی کس طرح یہاں پہ حصہ دار بن سکتا ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی بندہ کسی بھی بروکریج ہاؤس میں آ کے جو SECP سے رجسٹرڈ ہوں یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں اور رجسٹرڈ ہوں تو اسٹاک بروکر کے پاس اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, اور اکاؤنٹ کھولنے کے بعد وہاں سے شیئرز کی خرید و فروخت شروع کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بالکل لا علم ہے اور اس کو اتنا زیادہ پروڈکٹ نالج نہیں ہے تو وہ میوچل فنڈ میں جا کے اکاؤنٹ کھول لے. میوچل فنڈ میں وہاں پہ اس کو ایکسپرٹ اوپینین ملتا ہے, اور وہ وہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو خود اس کے بہاف پہ انویسٹمنٹ کر کے اس کے لیے نفع کمال کرتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ اتنی بڑھ گئی ہے, یہاں پر لوگوں کو تھوڑا سا محتاط انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ مارکیٹ آلریڈی بہت بڑھ چکی ہے. لیکن مارکیٹ میں نا لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لانگ ٹرم ایسٹ کلاس ہے. یہ روز کی خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی اصل رو نہیں ہے. اصل رو اسٹاک مارکیٹ کی یہ ہے کہ آپ نے ایسٹ ایک لے لیا ہے, اچھی کمپنی جو ڈویڈنڈ دینے والی ہے, جس کے اندر گروتھ کے امکانات بہت زیادہ ہیں, جس کی پروڈکٹ ایسی ہے جس کی ہر وقت ڈیمانڈ مارکیٹ میں رہتی ہے, تو اس طرح کی کمپنی کے شیئرز لینے چاہیے اور پھر اس کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہیے تاکہ اس کے ثمرات کا مکمل طور پہ فائدہ اٹھا سکے. یعنی کہ یہ صبر والا تھوڑا سا کام. سر مجھے یہ بتائیے گا, جو آپ نے آغاز میں بھی بات کی, بہت سارے لوگ اس اشاریے کو, یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے گورنمنٹ ڈیلی بیسس پہ بیان کرتی ہے, خبریں دیکھتی, اس کو اس چیز کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کافی ٹائم سے احتجاج دھرنے چل رہے ہیں, اور اسلام آباد جیسا شہر جو کہ کیپٹل ہے وہ ہر روز بند ہو جاتا ہے, کراچی آج کل بھی اس کی شاہراہیں بند ہیں. تو یہ بتائیے گا, اس سب کے باوجود یہ کیسے چل رہا ہے, اور کیا احتجاج اور دھرنوں سے اسٹاک مارکیٹ اور اس سب پہ اثر پڑتا ہے, اور ان دنوں میں کتنا اثر ہوا ہے؟ دیکھیے, ایک اشاریہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو کہتے ہیں پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل. پاکستان میں آلدو اسٹاک مارکیٹ پچھلے 1.5 سال میں 2 یا 3 گنا بھی ہو چکی ہے, بٹ آج بھی ہمارے پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ ون آف دا چیپسٹ ہے. ابھی 5.5 کے PE پہ ہماری مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر 25 کے PE پہ مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. فرق کیا ہے؟ وہاں پر مکمل طور پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ شیئرز بہت مہنگے ہو چکے ہیں. آج جو ہمارے شیئرز
बावजूद इतनी अच्छी अर्निंग के, इतनी अच्छी ग्रोथ के, इतने सस्ते मिल रहे हैं, उसकी वजह यही है जिसका आपने भी ज़िक्र किया, धरने और हड़तालें और सड़कें बंद और सब कुछ है। अदरवाइज़ 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, कंज्यूमर कंट्री है, जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो प्रॉफिट बना रही हैं और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे रही हैं। सो देयर इज़ नो रीज़न कि वो कंपनीज जो हैं उनमें शेयर क्यों ना ख़रीदे जाएँ। सर ये बताइएगा, ये सस्टेन कैसे रह सकता है? स्टॉक मार्केट जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होती है, तो ये किस तरह सस्टेन रहेगी, ये तेज़ी बरकरार रहे? और क्या इसकी वजूहात भी क्या क्या थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि अगर शामिल हाल रहें तो ये तेज़ी बरकरार रहेगी बल्कि ज़्यादा होगी? और क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है कि स्टॉक मार्केट और जो मईशत है वो इसी तरह सस्टेन रहे? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का वादा किया है गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेंडर्स के साथ कि हम ये काम करेंगे। देखिए ना, अगर आपको वहाँ से लोन मिलता है तो फिर वो ये चाहते हैं कि हमारा लोन वापस मिले, और लोन तभी वापस मिलेगा कि पाकिस्तान अपने जहाँ जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं उनको प्लग करे। उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में ये सर्कुलर डेट वाला मामला था, सब्सिडीज़ वाला मामला था, टैक्स कलेक्शन वाला मामला था, प्राइवेटाइजेशन वाला मामला था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं होने की वजह से स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज इतने हैवी लॉसेस करती हैं कि जो आपके टैक्स कलेक्शन का एक बहुत बड़ा पोर्शन उस तरफ चले जाता है। तो ये भी किसी मुल्क के लिए सस्टेनेबल बात नहीं है। तो अगर ये तमाम रिफॉर्म्स जो भी गवर्नमेंट ने अंडरटेक की हुई हैं और जिनके मतलब वादा किया हुआ है, वो अगर करते रहेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये सस्टेन रहेगी रैली। अभी आज की अखबार में ये खबर है कि SIFC ने बड़ा डिस्प्लेजर दिया है कि रिफाइनरी पॉलिसी अभी तक फाइनलाइज हो सकी। पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज है उनको अपग्रेड करने के हवाले से और नई रिफाइनरीज लगाने के हवाले से एक पॉलिसी जो है वो कई अरसे से, बल्कि कई सालों से वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो वो रेड टेपिज्म का शिकार है। तो अब जो है SIFC ख़ास तौर पे इसके ऊपर बड़ा सीरियसली काम कर रही है कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। सर आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, आवाम के अंदर और ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर खासी मायूसी फैली हुई है, डिफ़ॉल्ट की ख़बरें और बहुत सारी कुछ प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है कि डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता ये करने वाला है, मईशत तबाह हो रही है, आवाम मायूस है, ख़ास तौर पे नौजवान मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। आप इस चीज़ का एक जाना माना चेहरा है और लोग आपकी बात को बड़ी वैल्यू देते हैं। आप आवाम से और ख़ास तौर पे नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है और क्या पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर कारोबार करते हैं तो उनको कोई फ़ायदा होगा? जी देखें, पाकिस्तान के अंदर कारोबार के जो रिटर्न्स हैं वो दुनिया में कहीं इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं हैं जो पाकिस्तान में, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी मिथ बनाई हुई है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के वापस जा रहे हैं। जनरली पाकिस्तानी जो हैं वो हर साल एक सर्टन परसेंटेज में जाते हैं। और आजकल मैं आपको बताऊँ कि मैं कई कंपनीज़ के बोर्ड पे डायरेक्टर हूँ जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं और ख़ास तौर पे कराची बेस्ड कंपनीज़ हैं। ऑल पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज़ हैं बट वो उनके हेड ऑफिस कराची में। तो हमें मीटिंग्स में ये पता चलता है कि IT प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, यंग बच्चे और बच्चियों की बहुत इंटरनेशनल डिमांड है। मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूरोप में। तो बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चियां जो हैं वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो जा रहे हैं। वो मुल्क से मायूस होकर खुदा न खास्ता नहीं जा रहे, वो बेहतर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से बाहर जा रहे हैं। हमें ये पता है कि बहुत ज़्यादा हमारी कंपनियों के में से IT प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की इतनी डिमांड थी कि हम उनको रिटेन करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, बट वो 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में उनकी इतनी डिमांड है कि वो बाहर चले जाते हैं। तो आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यहाँ पर बिल्कुल स्कोप है, यंगस्टर्स के लिए भी बहुत स्कोप है। अभी IT एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स IT के हवाले से हैं वो अभी 3-3.5 अरब डॉलर तक पहुँची हैं। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की $200 बिलियन 200 बिलियन। सो इट्स लॉन्ग वे टू गो। अगर इसके ऊपर आपने देखा है जगह जगह पे BPO ऑफिसेज जो हैं वो बन चुके हैं और सब कुछ, तो इसके हवाले से भी बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। फिर दूसरी बात ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZs वगैरह बन रहे हैं चाइना के जो CPEC के रूट्स के ऊपर,
تو چائنا کی کئی ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ریلوکیٹ ہو کے پاکستان آنے کے امکانات ہیں، وہاں پہ نئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. سو مایوسی کی کوئی صورتحال نہیں ہے. میں اس میں بہت اپٹمسٹک ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ بہت امپروو ہوں گے انشاءاللہ. سو ناظرین، امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے فنکشنز اور اس میں تیزی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوئے گی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.